أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے کارناموں کا ورنن ہو رہا تھا۔ اس بارے میں ذمیوں کے ادھیکاروں کے بارے میں کچھ وورن ہے۔ ذمی وہ لوگ تھے جو اسلامی حکومت کے آگیا پالن کو سویکار کر کے اپنے دھرم پر ستھاپت رہے اور اسلامی حکومت نے ان کی سرکشا کا ذمہ لیا۔ یہ لوگ مسلمانوں کے ورودھ فوجی خدمت سے بری تھے اور زکوٰۃ بھی ان پر لاگو نہیں ہوتی تھی، اس لیے ان کی جان و مال اور دوسرے مانوی ادھیکاروں کی سرکشا کے بدلے ان سے ایک معمولی ٹیکس وصول کیا جاتا تھا جسے سامانیتہ جزیہ کہتے ہیں۔ اس کی مقدار کیول 4 درہم پرتی ویکتی وارشک تھی اور یہ کیول ویسک، سوستھ اور یوگیہ ویکتی سے وصول کیا جاتا تھا۔ بوڑھے، اپاہج، اصحائے اور بچے اس سے بری تھے، بلکہ معذوروں محتاجوں کو اسلامی بیت المال سے سہایتا دی جاتی تھی۔ عراق اور سیریا کی وجیوں کے دوران میں وبھن قبیلے اور آبادیاں جزیہ کی بنیاد پر اسلامی رعایا بن گئیں۔ ان سے جو معاہدے ہوئے یا سندھیاں ہوئیں ان میں اس پرکار کی شکیں بھی رکھی گئیں کہ ان کی خانقاہیں اور گرجے گرائے نہیں جائیں گے اور نہ ان کا کوئی ایسا قلعہ گرایا جائے گا جسے وہ ضرورت کے سمے شتروؤں کے مقابلے میں قلعہ بند ہوتے ہوں۔ شنکھ بجانے پر روک نہ ہوگی اور نہ تیوہاروں کے اوسر پر صلیب نکالنے سے روکے جائیں گے، ارتھات صلیب کا جلوس بھی نکال سکتے ہیں وہ۔ حضرت ابوبکر کے عہد خلافت میں ہیرا کے رہنے والوں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید نے جو صلح کی سندھی کی تھی اس میں دوسری باتوں کے اترکت یہ بھی وچن کیا گیا تھا کہ ایسا بوڑھا ویکتی جو کام سے اپاہج ہو جائے یا اس پر کوئی روگ اتھوا کشٹ آ پڑے یا جو پہلے مالدار ہو اور پھر ایسا غریب ہو جائے کہ اس کے ساتھی دھرم والے اسے خیرات دینے لگیں تو اس کے سر سے جزیہ ساقط کر دیا جائے گا، ارتھات ختم کر دیا جائے گا، اور جب تک وہ دارالہجرت اور دارالاسلام میں رہے گا جہاں اسلامی حکومت ہے وہاں رہے گا، اس کے اور اس کے اہل و عیال ارتھات پریوار کے سمست خرچے مسلمانوں کی بیت المال سے پورے کیے جائیں گے۔ البتہ اگر ایسے لوگ دارالہجرت اور دارالاسلام چھوڑ کر باہر چلے جائیں، دوسرے ملکوں میں چلے جائیں، تو ان کے پریوار کا پالن پوشن مسلمانوں کی ذمہ نہیں ہوگا۔ ایک روایت کے انوسار اہل ہیرا کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کے معاہدے میں درج تھا کہ محتاجوں، اپاہجوں اور دنیا کو چھوڑ چکے راہبوں کو جزیہ معاف ہوگا۔ پھر ایک جمع قرآن کا بہت بڑا کام ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یگ میں ہوا۔ جمع قرآن حضرت ابوبکر صدیق کے عہد زریں کا بے مثال ادتیہ اور مہان کاریہ ہے۔
اس کی پرشٹھ بھومی مسلمہ کذاب سے ہونے والی جنگ یمامہ سے سمبندھت ہے۔ جنگ یمامہ میں 1200 مسلمان شہید ہو گئے، اور ان میں کبار صحابہ اور حفاظ قرآن کی بھی ایک بہت بڑی سنکھیا تھی، اور ایک روایت کے انوسار حفاظ شہداء کی سنکھیا 700 تک بیان ہوئی ہے۔ اتح اس صورتحال اور اس پرستھتی میں حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے لیے آپ کا ہردے آکرشت کیا۔ آپ نے حضرت ابوبکر سے اس کا ورنن کیا، جس کا وورن صحیح بخاری میں اس پرکار ورنن ہوا ہے۔ عبید بن سباق بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت نے بتایا کہ اہل یمامہ سے جنگ کے بعد حضرت ابوبکر نے انہیں بلایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب بھی آپ کے پاس بیٹھے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، عمر میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یمامہ کی جنگ میں قرآن کریم کے بہت سے حفاظ ارتھات حافظ قرآن شہید ہو گئے ہیں، اور میں ڈرتا ہوں کہ وبھن یدھوں میں بہت سے قاری یا حفاظ قرآن شہید ہو جائیں گے، جس کے پرینام سوروپ قرآن کا بہت سا بھاگ نشٹ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے حضرت عمر نے کہا کہ میری رائے میں آپ جمع قرآن کا آدیش دیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا حضرت زید کو کہ میں نے عمر سے کہا ہے کہ وہ تو کام کیسے کرے گا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو عمر نے کہا کہ اس کام میں بخدا خیر ہی خیر ہے، ارتھات بھلائی ہی بھلائی ہے۔ عمر نے یہ بات مجھ سے اتنی بار کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مجھے ہاردک آکرشن کیا، اور میری بھی عمر کے سمان رائے ہو گئی۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا، اے زید، یقیناً تو ایک جوان اور عقلمند ویکتی ہے، اور ہم تجھے کسی آروپ اور تروٹی سے پوتر سمجھتے ہیں۔ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی بھی لکھا کرتے تھے، اتح اب تم قرآن شریف کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اسے جمع کرو۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر وہ کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پریورتت کرنے کی ذمہ داری میرے سپرد کرتے تو وہ میرے لیے قرآن کریم کے جمع کرنے کے آدیش سے زیادہ بھاری نہ ہوتی۔ یہ تو بہت بڑا کام تھا جو میرے سپرد کیا۔ میں نے عرض کیا، آپ لوگ وہ کام کیسے کریں گے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا، خدا کی قسم، یہ کام سراسر خیر ہے۔ حضرت ابوبکر نے اتنی بار یہ بات دہرائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے انشراح صدر عطا کر دیا، جس کے لیے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو ہاردک آکرشن پردان کیا تھا۔ پس میں نے قرآن کریم کی تلاش شروع کر دی اور اسے کھجوروں کی شاخوں اور سفید پتھروں اور لوگوں کے سینوں سے اکٹھا کیا، یہاں تک کہ سورۃ توبہ کا آخری حصہ مجھے حضرت ابو عظیمہ انصاری سے ملا، جو ان کے سوا اور سے نہیں ملا، جو یہ ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، یہاں سے لے کر سورۃ توبہ کے آخر تک۔ پھر قرآن کریم کے لکھت پرشٹ حضرت ابوبکر کی وفات تک انہی کے پاس رہے، پھر حضرت عمر کی زندگی میں ان کے پاس رہے، اس کے بعد حضرت حفصہ بنت عمر کے پاس رہے۔ امام بغوی اپنی کتاب شرح السنہ میں جمع قرآن کی احادیث پر حاشیہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا، اسے صحابہ کرام نے منہن بغیر کسی کمی بیشی کے مکمل جمع کر دیا تھا، اور صحابہ کرام کا قرآن مجید کو جمع کرنے کا کارن حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ پہلے قرآن مجید کھجور کی شاخوں، پتھر کی سلیٹوں، سلوں اور حفاظ قرآن کے سینوں میں بکھرا ہوا تھا۔ صحابہ کرام کو ڈر ہوا کہ حفاظ کرام کی شہادت سے قرآن مجید کا کچھ بھاگ نشٹ نہ ہو جائے، اس لیے وہ حضرت ابوبکر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ یہ کام سب صحابہ کرام کی سہمتی سے ہوا، اتح انہوں نے قرآن مجید کو بنا دیری کہ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا ٹھیک ٹھیک اسی پرکار سنکلت کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو قرآن مجید سناتے تھے اور انہیں بالکل اس ترتیب سے قرآن سکھاتے تھے جس طرح یہ اب ہمارے سامنے پستکیہ روپ میں موجود ہے۔ یہ ترتیب جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی۔ وہ آپ کو ہر آیت کے نزول پر بتاتے تھے کہ اس آیت کو امک صورت میں امک آیت کے بعد لکھوائیے۔ قرآن کریم کے جمع کرنے کا کام حضرت ابوبکر کے دور میں ہوا۔ حضرت علی اس کے بارے میں ورنن کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق پر رحمت نازل فرمائے، وہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کو کتابی صورت میں سرکشت کیا تھا۔
حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع قرآن کے حوالے سے ورنن کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو بات اس وقت تک نہ ہوئی تھی وہ صرف یہ تھی کہ ایک جلد میں قرآن شریف جمع نہیں ہوا تھا۔ جب یہ 500 قرآن کا حافظ اس لڑائی ارتھات یمامہ کے یدھ میں مارا گیا تو حضرت عمر حضرت ابوبکر کے پاس گئے اور انہیں جا کے کہا کہ ایک لڑائی میں 500 حفاظ قرآن شہید ہوا ہے اور ابھی تو بہت سی لڑائیاں ہمارے سامنے ہیں۔ اگر اور حفاظ بھی شہید ہو گئے تو لوگوں کو قرآن کریم کے بارے میں سندیہ اتپن ہو جائے گا، اس لیے قرآن کو ایک جلد میں جمع کر دینا چاہیے۔ حضرت ابوبکر نے پہلے تو اس بات سے انکار کیا لیکن انتتہ آپ کی بات مان لی۔ حضرت ابوبکر نے زید بن ثابت کو اس کام کے لیے مقرر کیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون میں قرآن کریم لکھا کرتے تھے، اور کبار صحابہ ان کی مدد کے لیے مقرر کیے۔ گو ہزاروں صحابہ قرآن شریف کے حافظ تھے، لیکن قرآن شریف کے لکھتے وقت ہزاروں صحابہ کو جمع کرنا اسمبھو تھا، اس لیے حضرت ابوبکر نے آدیش دے دیا کہ قرآن کریم کے جو تحریری نسخے سے نقل کیا جائے اور ساتھ ہی یہ احتیاط کی جائے کہ کم سے کم 2 حفاظ قرآن کے اور بھی اس کی تصدیق کرنے والے ہوں۔ عطا متفرق چمڑوں اور ہڈیوں پر جو قرآن شریف لکھا ہوا تھا وہ ایک جگہ پر جمع کر دیا گیا اور قرآن شریف کے حافظوں نے اس کو ستیاپت کیا۔ اگر قرآن شریف کے بارے میں کوئی سندیہ ہو سکتا ہے تو کیول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور اس سمے کے مدھیہ اودھی کے بارے میں ہو سکتا ہے، مگر کیا کوئی بدھیمان یہ سویکار کر سکتا ہے کہ جو کتاب روزانہ پڑھی جاتی تھی اور جو کتاب ہر رمضان میں اونچی آواز سے پڑھ کر دوسرے مسلمانوں کو حفاظ سناتے تھے، اور جس ساری کی ساری کتاب کو ہزاروں آدمیوں نے شروع سے لے کر آخر تک حفظ کیا ہوا تھا، اور جو کتاب کو ایک جلد میں اکٹھی نہیں کی گئی تھی لیکن 20 صحابہ اس کو لکھا کرتے تھے اور ٹکڑوں کی صورت میں لکھی ہوئی وہ ساری کی ساری موجود تھی، اسے ایک جلد میں جمع کرنے میں کسی کو دقت محسوس ہو سکتی تھی؟ اور پھر کیا ایسے شخص کو دقت ہو سکتی تھی جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کی کتابت پر مقرر تھا اور اس کا حافظ تھا، اور جب قرآن روزانہ پڑھا جاتا تو کیا یہ ہو سکتا تھا کہ اس جلد میں کوئی غلطی ہو جاتی اور باقی حافظ اس کو پکڑ نہ لیتے؟ اگر اس پرکار کی شہادت پر سندیہ کیا جائے تو پھر تو دنیا میں کوئی دلیل باقی نہیں رہتی۔ حق یہ ہے کہ دنیا کی کوئی تحریر ایسے تواتر ارتھات نرنترتا سے دنیا میں ثابت نہیں جس نرنترتا سے قرآن شریف قائم ہے۔ بعد میں آپ یہ دلیل فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم اصلی حالت میں ہے اور کوئی اس میں رد و بدل نہیں ہے۔ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ پریورتت ہوئی یا پریورتن ہوا اور یہ تھا اور وہ تھا، آج کل بھی اعتراض اٹھتے ہیں، اس کا اتر ہے کہ حضرت مسلم موعود ایک اعتراض کا اتر دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک آروپ یہ کیا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن نہ لکھا گیا تھا۔ اس کا اتر یہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نسندہ سارا قرآن لکھا گیا تھا۔ یہ جو کہتے ہیں نہیں لکھا گیا یہ غلط ہے، لکھا گیا تھا۔ جیسا کہ حضرت عثمان کی روایت ہے کہ جب کوئی حصہ نازل ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے والوں کو بلاتے اور فرماتے اسے امک تھان پر داخل کر دو۔ جب یہ تاریخی ثبوت موجود ہے تو پھر یہ کہنا کہ قرآن کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں پورا نہ لکھا گیا تھا مورختہ ہے۔ رہا یہ پرشن کہ پھر اب حضرت ابوبکر کے زمانے میں کیوں لکھا گیا، اس کا اتر یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن اس طرح ایک جلد میں نہ تھا جس طرح اب ہے۔ حضرت عمر کو یہ وچار اتپن ہوا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن سرکشت نہیں، اس لیے انہوں نے اس بارے میں حضرت ابوبکر سے جو الفاظ کہے وہ یہ تھے: انی ارا ان تامرو جمع القرآن، میں اچت سمجھتا ہوں کہ آپ قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کرنے کا آدیش دیں، یہ نہیں کہا کہ آپ اس کی کتابت کرا لیں۔ پھر حضرت ابوبکر نے زید کو بلا کر کہا کہ قرآن جمع کرو، چنانچہ فرمایا اجمعہ، اسے ایک جگہ جمع کر دو، یہ نہیں کہا کہ اسے لکھ لو۔ عطا شبد سوئم بتا رہے ہیں کہ اس وقت قرآن کے پرشٹوں کو ایک جلد میں اکٹھا کرنے کا پرشن نہ تھا۔ عطا شبد سوئم بتا رہے ہیں کہ اس وقت قرآن کریم کے پرشٹوں کو ایک جلد میں اکٹھا کرنے کا پرشن تھا، لکھنے کا پرشن نہ تھا۔ حضرت ابوبکر کے عہد خلافت میں قرآن کریم ایک جلد میں جمع کر دیا گیا اور بعد میں حضرت عثمان کے عہد خلافت میں اور ادھک وکاس یہ ہوا کہ تمام عرب بلکہ سمست مسلم دنیا کو ایک قرات پر جمع کر دیا گیا۔ چنانچہ حضرت عثمان کے دور میں قرآن کریم کے پرکاشن کے سندربھ سے حضرت مسلم موعود تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں شکایت آئی کہ وبھن قبیلوں کے لوگ وبھن اچارنوں کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور غیر مسلموں پر اس کا دشپربھاؤ پڑتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کے کئی نسخے ہیں۔ اس قراءت سے مراد یہ ہے کہ کوئی قبیلہ کسی حرف کو زبر سے پڑھتا ہے، دوسرا زیر سے پڑھتا ہے، تیسرا پیش سے پڑھتا ہے، اور یہ بات کیول عربی کے اور کسی
زبان میں نہیں پائی جاتی، اس لیے عربی نہ جاننے والا آدمی جب یہ سنے گا تو وہ سمجھے گا کہ یہ کچھ کہہ رہا ہے اور وہ کچھ کہہ رہا ہے، یدپی کیا ہے وہ ایک ہی بات رہے ہوں گے۔ بس اس کٹھنائی سے بچانے کے لیے حضرت عثمان نے یہ پرستاو دیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یگ میں جو نسخہ لکھا گیا تھا اس کی کاپیاں کروا لی جائیں اور وبھن دیشوں میں بھیج دی جائیں، اور آدیش دے دیا جائے کہ بس اسی قرأت کے مطابق قرآن پڑھنا ہے اور کوئی قرأت نہیں پڑھنی۔ یہ بات جو حضرت عثمان نے کی بالکل غلط نہ تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب لوگ قبائلی زندگی بسر کرتے تھے، ارتھات پرتیک قبیلہ دوسرے قبیلے سے بھن رہتا تھا، الگ رہتا تھا، اس لیے وہ اپنی اپنی بولی کے عادی تھے، یعنی اپنا اپنا ان کا بولنے کا انداز تھا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جمع ہو کر عرب لوگ سبھ ہو گئے اور ایک سامانیہ بھاشا کے استھان پر عربی بھاشا ایک گیان وردھک بھاشا بن گئی۔ ادھکتا سے عرب کے لوگ پڑھنے اور لکھنے کے گیان سے پریچت ہو گئے، جس کی وجہ سے ہر آدمی خواہ کسی قبیلہ سے سمبندھ رکھتا تھا اسی سہولت سے وہ شبد ادا کر سکتا تھا جس طرح علمی زبان میں وہ شبد بولا جاتا تھا جو واستو میں دیش کی بھاشا تھی۔ اتہ کوئی وجہ نہ تھی کہ جب سارے لوگ ایک علمی زبان کے عادی ہو چکے تھے انہیں پھر بھی اجازت دے دی جاتی کہ وہ اپنے قبائلی تلفظ کے ساتھ یا قبیلے کے اچارن کے ساتھ قرآن شریف کو پڑھتے چلے جائیں اور غیر قوموں کے لیے ٹھوکر کا کارن بنے۔ اس لیے حضرت عثمان نے ان حرکات کے ساتھ قرآن شریف کو لکھ کر جو مکہ کی زبان کے انوسار تھا تمام ملکوں میں کاپیاں تقسیم کر دیں اور بھوشیہ کے بارے میں آدیش دے دیا کہ کیول مکی لہجہ کے اور کسی قبائلی لہجہ میں اچارن میں قرآن شریف نہ پڑھا جائے۔ اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یورپ کے لیکھک اور دوسرے قوموں کے لیکھک سدیو یہ آروپ کرتے رہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے کوئی نیا قرآن بنا دیا تھا یا حضرت عثمان نے کوئی نئی تبدیلی قرآن کریم میں کر دی تھی، پرنتو واستوکتا وہ ہے جو ورنن کی گئی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قرآن نسندہ وحی مطلوع ہے، ارتھات نرنتر وحی ہے، اور یہ پورے کا پورا یہاں تک کہ نقطے اور حروف بھی قطعی متواتر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسے کمال اہتمام کے ساتھ فرشتوں کی حفاظت میں نازل فرمایا ہے۔ پھر اس کے بارے میں تمام قسم کے اہتمام کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چوک کا اندیشہ نہیں چھوڑا، اور آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایک آیت جیسے وہ قرآن نازل ہوتا رہا لکھنے پر عمل کیا، یہاں تک کہ آپ نے اسے پورن روپ سے جمع فرمایا اور قائم آیات کو ترتیب دیا اور انہیں جمع کیا، اور نماز میں اور نماز سے باہر اس کی تلاوت پر قائم رہے، یہاں تک کہ آپ دنیا سے رحلت فرما گئے اور اپنی رفیق اعلیٰ اور محبوب رب العالمین سے جا ملے۔ پھر اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تمام صورتوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ترتیب کے انوسار جمع کرنے کا اہتمام فرمایا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامرتھیہ پردان کیا، تو آپ نے لقت قریش کے انوسار قرآن کو ایک قرأت میں جمع کیا اور اسے سمست دیشوں میں پھیلا دیا۔ یہ پرشن ہے کہ صحیفہ صدیقی کب تک محفوظ رہا جو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق نے لکھوایا تھا، کب تک محفوظ رہا؟ اس بارے میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت زید بن ثابت کے مادھیم سے جس قرآن کریم کو ایک جلد میں سنکلت کروایا اس کو صحیفہ صدیقی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آپ کی وفات تک رہا۔ اس کے بعد حضرت عمر کے پاس آ گیا اور حضرت عمر نے ام المومنین حضرت حفصہ کے سپرد کر دیا اور یہ آدیش دیا کہ کسی ویکتی کو نہ دیا جائے، البتہ جس کو نقل کرنا یا اپنا نسخہ صحیح کرنا ہو وہ اس سے لابھ پراپت کر سکتا ہے۔ عطا حضرت عثمان نے اپنے عہد خلافت میں حضرت حفصہ سے آریتن لے کر چند نسخے نقل کروائے اور وہ نسخہ حضرت حفصہ کو لوٹا دیا۔ جب 54 ہجری میں مروان مدینہ کا حاکم ہوا تو اس نے اس نسخہ کو حضرت حفصہ سے لینا چاہا، لیکن حضرت حفصہ نے انکار کر دیا۔ حضرت حفصہ کے انتقال کے بعد مروان نے حضرت عبداللہ بن عمر سے لے کر اس کو نشٹ کر دیا، لیکن حضرت عثمان پہلے سرکشت کروا چکے تھے اس کو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے جو کام سر انجام دیے یا جو کارنامے سب سے پہلے ان کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں انہیں اولیات ابو بکر کا نام دیا گیا ہے۔ وبھن باتیں ہیں جو ان کے کام تھے جو سب سے پہلے انہوں نے انجام دیے۔ آپ سب سے پہلے اسلام لائے۔ دوسرے یہ کہ مکہ میں آپ نے آپ کے گھر کے سامنے سب سے پہلے مسجد بنائی۔
پھر تیسرا یہ کہ مکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمرتھن میں سب سے پہلے قریش مکہ سے یدھ کیا۔ چوتھا یہ کہ سب سے پہلے بہت سے غلاموں اور باندیوں کو جو اسلام لانے کے کارن اتیاچاروں کا شکار تھے خرید کر آزاد کیا۔ پانچواں یہ سب سے پہلے قرآن کریم کو ایک جلد میں جمع کیا۔ چھٹا یہ سب سے پہلے انہوں نے قرآن کا نام مصحف رکھا سب سے پہلے۔ ساتواں یہ کہ سب سے پہلے خلیفہ راشد قرار پائے۔ آٹھواں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے پہلے امیر الحج مقرر ہوئے۔ نواں یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون میں سب سے پہلے نماز میں مسلمانوں کی امامت کی۔ دسواں یہ کہ اسلام میں سب سے پہلے بیت المال قائم کیا۔ گیارہواں یہ کہ اسلام میں سب سے پہلے خلیفہ ہیں جن کا مسلمانوں نے وظیفہ مقرر کیا۔ بارہواں یہ کہ سب سے پہلے خلیفہ جنہوں نے اپنا جانشین نامزد کیا حضرت عمر کو آپ نے نامزد فرمایا تھا۔ تیرہواں یہ کہ وہ پہلے خلیفہ ہیں جن کی بیعت خلافت کے وقت ان کے والد حضرت ابو قحافہ زندہ تھے۔ چودہواں یہ کہ وہ سب سے پہلے ویکتی جنہیں اسلام میں کوئی لقب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے پردان کیا۔ پندرہواں یہ کہ سب سے پہلے ویکتی جن کی چار ونشوں کو صحابیت کا سوبھاگیہ پراپت ہوا۔ ان کے والد صحابی حضرت ابو قحافہ، حضرت ابو بکر خود صحابی، ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر اور ان کے پوتے حضرت محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر، یہ سب صحابہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کے بارے میں لکھا ہے۔ کلیہ مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں مروی ہے، حضرت عائشہ سے مروی ہے، ان کے بارے میں مروی ہے، یعنی ارتھات ان کے سندربھ سے بات کی گئی ہے کہ انہوں نے ایک عربی ویکتی کو دیکھا جو پیدل چل رہا تھا اور آپ اس سمے اپنی عہدہ ارتھات پالکی میں تھیں۔ آپ نے فرمایا میں نے اس ویکتی سے ادھک اس حضرت ابو بکر سے سمان کوئی ویکتی نہیں دیکھا۔ راوی کہتے ہیں ہم نے کہا حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آپ ہمارے لیے حضرت ابو بکر کا حلیہ بیان کریں، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر گورے رنگ کے ویکتی تھے، دبلے پتلے تھے، گالوں پر گوشت کم تھا، کمر ذرا ٹیڑھی تھی، ذرا جھکی ہوئی تھی کہ آپ کا تہبند بھی کمر پہ نہیں رکتا تھا اور نیچے سرک جاتا تھا، چہرہ کم گوشت والا تھا، بھرا ہوا نہیں تھا، آنکھیں اندر کی اور تھیں اور پیشانی بلند تھی۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا کہ حضرت ابو بکر خضاب لگاتے تھے، تو انہوں نے کہا ہاں، مہندی اور قطم سے رنگ لگاتے تھے اپنے بالوں پہ، داڑھی پہ۔ قطم ایک بوٹی کا نام ہے۔ خشیت الہی، خدا سے ڈر اور زہد و تقوی کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیہ بن جعفر اور حضرت ابو بکر کو کچھ زمین پردان کی، دونوں میں ایک ورکش کے لیے متبھید ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے بحث کے دوران کوئی سخت بات کہہ دی، لیکن بعد میں اس پر لجت ہوئے اور کہا ربیہ تم بھی مجھے کوئی ایسی سخت بات کہہ دو تاکہ وہ اس کا بدلہ ہو جائے، جس طرح میں نے بات کی سختی سے تم سے بات کی تھی۔ لیکن حضرت ربیہ نے انکار کر دیا۔ وہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہوئے اور ساری گھٹنا کا ورنن کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربیہ تم سخت اتر نہ دو، لیکن یہ دعا دو، غفر اللہ لکا یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ تم سے درگزر فرمائے، اللہ تمہیں क्षमा کرے۔ اس پر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت ابو بکر نے یہ بات جب سنی تو اس کا اتنا پربھاؤ ہوا کہ وہ زور زور سے روتے ہوئے لوٹے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک پکشی دیکھا جو ایک ورکش پر تھا۔ آپ نے کہا اے پکشی تجھے خوشخبری ہو، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے سامان ہوتا، تم ورکش پر بیٹھتے ہو اور پھل کھاتے ہو اور پھر اڑ جاتے ہو، تم پر کوئی حساب ہوگا اور نہ ہی کوئی عذاب۔ اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میں راستے کے ایک ورکش ہوتا اور اونٹ میرے پاس سے گزرتا اور مجھے پکڑتا اور اپنے منہ میں ڈال لیتا اور مجھے چبا ڈالتا اور پھر وہ مجھے جلدی سے نگل دیتا، پھر اونٹ مجھے مینگنی کی صورت میں باہر نکالتا اور میں انسان نہ ہوتا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ النبا کی آیت نمبر 41 وَيَقُولُ الْقَافِرُ یا لیتنی کنتُ ترابن، اور کافر کہے گا اے کاش میں خاک ہو چکا ہوتا، کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ بعض مسلمان فرقے صحابہ کے بغض میں ارتھات دویش میں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر موت کے وقت یہی فقرہ کہتے تھے، بس ان کا کفر ثابت ہوتا ہے۔ ارتھات وہ یہ پڑھا کرتے تھے وَيَقُولُ الْقَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتَ تُرَابًا، تو اس لیے وہ کافر ہوئے نعوذ باللہ۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں یدپی یہ روایت صد ہو، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یدپی یدی یہ روایت صد ہو، اگر یہ بات
سچی ہے اور یہ آیت حضرت ابوبکر کے بارے میں ہو تو ابوبکر کے ایمان کے لحاظ سے اس کے یہ معنی ہوں گے کہ کفار کی باتوں کا منکر ارتھات ابوبکر یہ کہے گا کہ کاش میرے ساتھ خدا تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہی ہوتا کہ نہ وہ میرے نیک اعمال کا بدلہ دیتا اور نہ میری غلطیوں کی سزا دیتا۔ اور یہ فکرہ ایک مومن کامل کا فکرہ ہے۔ حدیثوں میں تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے اعمال کی وجہ سے بخشا نہیں جاؤں گا بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بخشا جاؤں گا۔ کافر کا لفظ اس جگہ طنزاً استعمال ہوا ہے اور مراد یہ ہے، یعنی بھوارتھ یہ ہے کہ یہ لوگ اسے کافر کہتے ہیں جو جنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ نکٹ ہوتا تھا اور جس نے اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا تھا اور 11 سال کی بیٹی آپ سے بیاہ دی تھی جبکہ آپ کی عمر 54-55 سال کی تھی اور ہجرت میں آپ کے ساتھ تھا جبکہ سارے مکہ کے مقابلے میں آپ صرف ابوبکر کو ساتھ لے کے کھڑے ہو گئے تھے۔ قرآن کریم تنزاً کہتا ہے کہ یہ قربانیاں دینے والا ویکتی تو کافر ہے، مگر وہ لوگ، یدی یہ سمجھا جائے کہ ابوبکر کے بارے میں بھی ہے یہ آیت تو یہ طنزاً شبد پریوگ ہوا ہے۔ یہ قربانیاں دینے والا ویکتی تو کافر ہے مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے اعمال کے مقابلے میں کوئی سمانتا بھی ایک یہ قربانیاں دینے والا ویکتی تو کافر ہے پرنتو وہ لوگ جنہوں نے اس کے اعمال کے مقابلے میں کوئی نسبت بھی عمل کی نہیں دکھائی وہ مومن بنتے پھرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے میری بیٹی، تو جانتی ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پریے تم ہو مجھے، اور میں نے اپنی امک جگہ کی زمین تمہیں ہبہ کی تھی۔ یدی تم نے اس پر قبضہ کیا ہوتا اور اس کے لابھ سے لابھانوت ہوتی تو وہ نسندہ تمہاری ملکیت میں تھی، لیکن اب وہ میرے سمست وارثوں کی ملکیت ہے۔ میں پسند کرتا ہوں کہ تم وہ واپس لوٹا دو، وہ ہبہ واپس لوٹا دو، کیونکہ اس پر قبضہ تم نے نہیں کیا اور میرے جیون میں وہ زمین میرے پریوگ میں ہی رہی تاکہ وہ میری ساری اولاد میں اللہ کی کتاب کے انوسار بانٹ دی جائے اور میں اپنے رب سے اس حالت میں ملوں کہ میں نے اپنی اولاد میں سے کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں دی ہوگی۔ اس پر حضرت عائشہ نے کہا، کیا آپ کے آدیش کا شبدشاہ انوپالن کیا جائے گا؟ اس پر حضرت عائشہ نے عرض کیا، آپ کے آدیش کا شبدشاہ انوپالن کیا جائے گا۔ میں جس گھٹنا کا نمن میں ورنن کرنے لگا ہوں یہ پہلے بھی ورنن ہو چکا ہے، لیکن آپ کی پرشنسا کرتے ہوئے بھی یہاں ورنن کرتا ہوں۔ دوبارہ جب خلافت کی ردا آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہنائی تو اس وقت کا ذکر ہے کہ اگلے دن حضرت ابوبکر جو کپڑے کی تجارت کرتے تھے خلیفہ منتخب ہوئے۔ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد حسب معمول سمانتا کندھے پر کپڑوں کی تھان رکھ کر بازار کی اور روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا، بازار۔ انہوں نے کہا، آپ مسلمانوں کے حاکم ہیں، چلیے ہم آپ کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کر دیں، آپ واپس چلیں، وظیفہ مقرر کر دیں گے، کوئی ضرورت نہیں تجارت کی۔ علامہ ابن سعد نے وظیفہ کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ ان کو 2 چادریں ملتی تھیں، جب وہ پرانی ہو جاتی تھیں تو انہیں واپس کر کے دوسری لیتے تھے۔ سفر کے موقع پر سواری اور خلافت سے پہلے جو خرچ تھا اسی کے موافق اسی کے انوسار اپنے اور اپنے سمبندھیوں کے لیے خرچ کر لیتے تھے۔ حضرت مسلم موعود تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر تمام عالم اسلام کے بادشاہ تھے، مگر ان کو کیا ملتا تھا؟ پبلک کے روپیہ کے رکھوالے تھے، مگر خود اس روپیہ پر کوئی ادھیکار نہیں رکھتے تھے۔ نسندہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بڑے تاجر تھے، پرنتو کیونکہ ان کو ادھکتا سے یہ عادت تھی کہ جوں ہی روپیہ آیا خدا کی راہ میں دے دیا، اس لیے ایسا سنیوگ ہوا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ خلیفہ ہوئے تو اس وقت آپ کے پاس نقد روپیہ نہیں تھا۔ خلافت کے دوسرے ہی دن آپ نے کپڑوں کی گٹھری اٹھائی اور اسے بیچنے کے لیے چل پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے میں ملے تو پوچھا، کیا کرنے لگے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آخر میں نے کچھ کھانا تو ہوا، اگر میں کپڑے نہیں بیچوں گا تو کھاؤں گا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ تو نہیں ہو سکتا، اگر آپ کپڑے بیچتے رہے تو خلافت کا کام کون کرے گا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو پھر گزارا کس طرح ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ بیت المال سے وظیفہ لے لیں۔ حضرت ابوبکر نے جواب دیا کہ میں یہ تو برداشت نہیں کر سکتا، بیت المال پر میرا کیا حق ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب قرآن نے اجازت دی ہے کہ دینی کام کرنے والوں پر بھی بیت المال کا روپیہ خرچ ہو سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں لے سکتے؟ چنانچہ اس کے بعد بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر ہو گیا۔
مگر اس وقت کے لحاظ سے وہ وظیفہ صرف اتنا تھا جس سے روٹی کپڑے کی ضرورت پوری ہو سکے۔ ابن ابی ملکیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے ہاتھ سے اگر لگام چھوٹ کر گر جاتی تو آپ اپنی اونٹنی کو بٹھاتے اور وہ لگام اٹھاتے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ نے ہمیں کیوں حکم نہیں دیا تا ہم آپ کو پکڑا دیتے؟ حضرت ابو بکر فرماتے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کا آدیش دیا تھا کہ میں لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کروں، اس حد تک احتیاط کرتے تھے۔ حضرت مسلم موعود تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد میں بعض لوگوں کی آواز سنی کہ ابو بکر کو ہم پر کون سی زیادہ بڑائی حاصل ہے، جیسے کہ نیکی کے کام وہ کرتے ہیں اسی طرح نیکی کے کام ہم کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا، اے لوگو، ابو بکر کو بڑھائی نماز اور روزوں کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس نیکی کی وجہ سے ہے جو اس کے دل میں ہے، ارتھات جو دل میں ان کی نیکی ہے اور جو آستھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو خوف ہے اللہ تعالیٰ کا اور جو خشیت ہے وہ اس کی کسوٹی ہے کہ ان کو تب بڑھائی ہے تمہارے پہ، اور اس کے انوسار ان کا عمل بھی ہے، پھر کیول دل میں نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آیت قرآنی کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے حضرت ابو بکر کا مقام و مرتبہ یوں بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، تو عبادت کرتا رہ جب تک کہ تجھے یقین کامل کا مرتبہ پراپت نہ ہو جائے، سمست اندھکاروں کے پردے دور ہو کر یہ سمجھ میں آ جاوے کہ اب میں وہ نہیں ہوں جو پہلے تھا، بلکہ اب تو نیا ملک، نئی زمین، نیا آسمان ہے، اور میں بھی کوئی نئی مخلوق ہوں۔ یہ حیات ثانی وہی ہے، یہ نیا جیون وہی ہے جس کو صوفی بقا کے نام سے موسوم کرتے ہیں، ارتھات نئے جیون کے نام سے نامد کرتے ہیں۔ جب انسان اس درجے پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی روح کا نفخ ہی اس میں ہوتا ہے، ملائکہ کا اس پر نزول ہوتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جس پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی چاہے کہ مردہ میت کو زمین پر چلتے ہوئے دیکھے تو وہ ابو بکر کو دیکھے، اور ابو بکر کا درجہ اس کے ظاہری اعمال سے نہیں بلکہ اس بات سے ہے جو اس کے دل میں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ایک بار وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر پر روانہ ہوئے، اور جب پڑاؤ کیا تو مختلف ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے، کوئی کسی کے ساتھ، کوئی کسی کے ساتھ۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر کی رفاقت میں پڑاؤ کیا، ہمارے ساتھ بادیہ نشینوں میں سے ایک دیہاتی آدمی بھی تھا۔ ہم بادیہ نشینوں کے جس گھر میں ٹھہرے ان کی ایک عورت امی سے تھی۔ اس بدوی نے اس اسطری سے کہا کہ کیا تمہاری اچھا ہے کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہو؟ یدی تو مجھے ایک بکری دے تو تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ اس اسطری نے اس کو بکری دے دی۔ اس بدوی نے ایک وزن کے کئی ہم کافی الفاظ اس کے سامنے پڑھے، کوئی اپنا جنتر منتر پڑھا اس کے سامنے، پھر اس نے بکری ذبح کی، اور جب لوگ کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک ویکتی نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ بکری کیسی ہے؟ پھر اس نے اس ساری گھٹنا سنائی ان کو، کس طرح اس اسطری سے اس نے یہ کہہ کر بکری لی تھی کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، میں اس پہ دعا پڑھوں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر کو دیکھا، آپ بھی وہاں تھے، کھانا کھانے والوں میں شامل۔ آپ سخت بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے حلق میں انگلیاں ڈال کر اس کو نکال رہے تھے، ارتھات کیا کر رہے تھے؟ الٹی کر رہے تھے۔ کھانا ایسا کھانا جو شرک کا مادھیم بنا ہو وہ میں نہیں کھا سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا کہ حضرت ابو بکر کا ایک غلام تھا، وہ انہیں کمائی لا کر دیتا تھا اور حضرت ابو بکر اس کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ کوئی چیز لایا، حضرت ابو بکر نے اسے کھایا۔ غلام نے اسے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک ویکتی کے لیے کہانت کی تھی، اور میں کہانت کا علم اچھی طرح نہیں جانتا، کیول اس کے کہ میں نے اس کو دھوکہ دیا، وہ مجھ کو ملا تو اس نے مجھے اس کے بدلے کچھ دے دیا تھا، تو یہ وہ ہے جس سے آپ نے کھایا ہے۔ تحفہ لے کر آیا تھا یا پکا کے چیز لے کے آیا کرتا تھا کبھی کبھی۔ تو حضرت ابو بکر نے اپنا ہاتھ گلے میں داخل کیا اور جو کچھ پیٹ میں تھا سب طے کر دیا۔ انہوں نے کہا، ایسا حرام کھانا میں نہیں کھا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو غرور سے اپنا کپڑا گھسیٹ کر چلا تو اللہ روز قیامت اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میرے کپڑے کی ایک طرف ڈھیلی رہتی ہے سوائے اس کے کہ میں اس کا وشیش روپ سے خیال رکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو غرور سے ایسا نہیں کرتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کا
تہبند نیچے کو ڈھلکتا ہے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر رو پڑے کیونکہ ان کا تہبند بھی ویسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ان میں سے نہیں ہے، غرض نیت کو بہت بڑا دخل ہے اور حفظ مراتب ضروری شے ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورن آگیا پالن اور فرمانبرداری اور پریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوابیمان کا ورنن کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت عائشہ گھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ تیز تیز بول رہی تھیں کہ اوپر سے ان کے ابا ارتھات حضرت ابوبکر تشریف لائے۔ یہ پرستتی دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا اور اپنی بیٹی کو مارنے کے لیے آگے بڑھے کہ تم خدا کے رسول کے آگے اس طرح بولتی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی باپ بیٹی کے درمیان آپ یہ دیکھتے ہی باپ بیٹی کے درمیان حائل ہو گئے اور حضرت ابوبکر کے متوقع سزا سے حضرت عائشہ کو بچا لیا۔ جب حضرت ابوبکر چلے گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے مذاق کرتے ہوئے کہا، دیکھا آج ہم نے تمہیں تمہارے ابا سے کیسے بچایا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابوبکر دوبارہ تشریف لائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ ہنسی خوشی باتیں کر رہی تھیں۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ دیکھو تم نے اپنی لڑائی میں تو مجھے شریک کیا تھا، اب خوشی میں بھی شامل کر لو۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے شامل کیا۔ حضرت عقبہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر کو دیکھا، انہوں نے حضرت حسن کو اٹھایا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرا باپ تجھ پر قربان، یہ تو نبی کی شکل و شبہات ہے، علی کی شکل و شبہات نہیں ہے۔ اور حضرت علی یہ سن کر ہنس رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی حضرت حفصہ حضرت خنیس بن قذافہ سہمی کے فوت ہونے پر بیوہ ہو گئیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، مدینہ میں انہوں نے وفات پائی تھی، تو حضرت عمر بن خطاب کہتے تھے میں عثمان بن عفان سے ملا، ان کے پاس حفصہ کا ذکر کیا اور کہا اگر آپ چاہیں تو حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں۔ انہوں نے کہا میں اس معاملے پر غور کروں گا۔ اتح میں کئی دن تک ٹھہرا رہا، پھر عثمان نے کہا مجھے یہی اچت لگا کہ میں ان دنوں شادی نہ کروں۔ حضرت عمر کہتے تھے پھر میں حضرت ابوبکر سے ملا اور کہا یدی آپ چاہیں تو میں حفصہ کا نکاح آپ سے کیے دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر خاموش ہو گئے اور مجھے کوئی اتر نہ دیا۔ عثمان کے بارے میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ عثمان کے بارے میں اس سے زیادہ رنجیدہ خاطر ہوا۔ پھر میں کچھ راتیں ٹھہرا رہا، اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے نکاح کا سندیش بھیجا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کر دیا۔ پھر حضرت ابوبکر مجھ سے ملا اور کہا شاید آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں جب آپ نے حفصہ کا ذکر کیا اور میں نے کچھ اتر نہ دیا۔ میں نے کہا ہاں اس طرح ہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ واستو میں جو بات آپ نے پرستت کی تھی اس کے بارے میں آپ کو اتر دینے سے نہیں روکا تھا، پرنتو اس بات نے کہ مجھے علم ہو چکا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اور میں ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اچھا پردرشت کرتا، ارتھات آپ کو بتاتا کہ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھا ہے، اس لیے میں چپ ہو گیا یا انکار کر دیا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے کو چھوڑ دیتے تو میں ضرور سویکار کر لیتا آپ کا یہ بیٹی کا رشتہ۔ حضرت علی کا حضرت ابوبکر کو خراج عقیدت پیش کرنا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں ان لوگوں میں کھڑا تھا جنہوں نے حضرت عمر بن خطاب کی وفات کے بعد ان کے لیے دعا کی جبکہ انہیں تختے پر رکھ دیا گیا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ویکتی نے میرے پیچھے سے آ کے اپنی کوہنی میرے کندھے پر رکھ دی، کہنے لگا اللہ تم پر رحم کرے۔ مجھے تو یہی امید تھی کہ اللہ تمہیں بھی ہمارے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی دفن کرے گا، کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بہت سنا تھا کہ میں اور ابوبکر و عمر امک ستھان تھے، اور میں نے اور ابوبکر اور عمر نے کیا، میں اور ابوبکر عمر چلے گئے، اس لیے میں یہ امید رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی ان دونوں کے ساتھ ہی رکھے گا۔ میں نے جو مڑ کر دیکھا تو حضرت علی بن طالب تھے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ ورنن ہوگا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر